وتقبل منا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اس میں محترم دوستو، ساری کائنات میں جتنے بھی خزانے ہیں یہ راز ہیں، کیونکہ رب خود ایک راز ہے. ازل سے لے کر اب تک سارے انسانوں نے رب کو مانا، دیکھا کسی نے. یہ بن دیکھا جو یقین ہے یہ بڑی قیمت رکھتا ہے. بن دیکھا یقین، یؤمنون بالغیب، بے دیکھا، بن دیکھا، دیکھا ہی نہیں، نشانیوں سے پہچان لیا کہ رب ہے. کائنات میں کوئی چیز ایسی ہے، کوئی ہستی ایسی ہے جس کو رب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ رب ہے. دیکھا نہیں، اب کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن رب ہے. اللہ جل شانہ کے اس کائنات میں کچھ خزانے ہیں، کچھ نشانیاں ہیں اور کچھ پراسرار چیزیں ہیں جو عقل انسانی کے ظاہر سے ماورا ہیں. اب یقین جانیے موجودہ سائنس کی دنیا ابھی تک بھی ان ماورائی چیزیں، جو ماورائی چیزیں ہیں جن کو عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی، انویزیبل ہیں، تسلیم نہیں کر سکتی، لیکن اس کے وجود سے انکار بھی نہیں ہے. اس کو تسلیم بھی نہیں کرتے، انکار بھی نہیں ہے. کہتے ہیں کیسے ممکن ہے، لیکن ممکن ہے. کیسے ممکن ہے، لیکن ممکن ہے. ایک کائنات کا نظام ہے جو ہمارے شعور اور ادراک سے ماورا ہے، اور وہی اللہ جل شانہ کا امر ہے. اور ساری کائنات میں ازل سے ابد تک صرف اللہ ہی کا امر غالب رہے گا. واللہ غالب علی امرہ، اللہ جل شانہ کا امر غالب رہے گا. اور آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اکثر ایسے لوگ ہیں جو جانیں گے نہیں، کائنات کے نظام کو جانیں گے نہیں، اللہ جل شانہ کے امر کو جانیں گے نہیں. اللہ کا امر غالب رہے گا، ہم پہچان نہیں سکیں گے. دیکھو دوستو، کوئی چیز بغیر حکمت کے نہیں ہوتی، کوئی کام بغیر کسی امر کے نہیں ہوتا. اگر کوئی چیز رک گئی ہے، ایسے نہیں رکی. بعض اوقات بقول اللہ والے کے کسی کو اللہ جل شانہ نے اولاد نہیں دی نا، اولاد نہیں دی، اس میں اس کے کائنات کے بڑے راز ہیں. جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ انہوں نے ایک بچے کو مار دیا. بولے آپ نے یہ کیا کیا؟ میں بڑا ہو کے والدین کا نافرمان بنتا. اس کریم کے خزانوں میں، اس کریم کی حکمت کے جو خزانے ہیں، معرفت کے جو خزانے ہیں، علم کے جو خزانے ہیں، فہم اور ادراک کے جو خزانے ہیں، ان کے اندر بعض چیزوں میں بڑی حکمت ہوتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. کسی کا 9 عمری میں بیٹا لے لیا، اولاد لے لی، ابھی جوان نہیں ہوا تھا، ابھی جام الفت بھرا نہ تھا، کفِ دست ساتھی چھلک پڑا. رہی دل کی دل میں حسرتیں جو قضا نے آ کے مٹا دیا. میری بے کسی پہ اے راہ گزر، نہ تو چین اپنا خراب کر، تجھے کیا خبر کہ میں کون ہوں، تہ خاک کس نے سلا دی. وہ خوب جانتا ہے اس کو مال کتنا دینا ہے. بے مقدار معلوم، ایک اللہ جل شانہ نے قرآن میں لفظ فرمایا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کو کتنی مقدار دینا ہے، وہ ہمارے علم میں ہے. اس کو رزق کتنا دینا ہے، اس کو مال کتنا دینا ہے، اس کو حسن کتنا دینا ہے، اس کو زندگی کتنی دینی ہے، اس کو گھر کتنا دینا ہے.
وہ اس کے خزانوں میں ہے، اس کی خبر میں ہے، اس کو علم ہے. حضرت ایک درویش ہیں، وہ فرماتے ہیں جب مجھے کوئی تھوڑی چیز ملتی ہے نا تو غیب سے خبر آتی ہے، ایک آواز آتی ہے بڑی عجیب و غریب، اور آواز یہ آتی ہے میرے بندے تو میری تقسیم پہ راضی ہو گیا تھا، میرے بندے تو میری تقسیم پہ راضی ہو گیا، تجھے خبر ہے کہ جب میں تقسیم کر رہا تھا مجھے پتا تھا میں تجھے دے رہا ہوں، میرے علم میں تھا، اور تجھے تھوڑا دے رہا ہوں، تو راضی ہو گیا، انشاءاللہ قیامت کے دن میں تیرے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاؤں گا، تو میری تھوڑی تقسیم پہ راضی ہو گیا، میں تیرے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاؤں گا. اللہ جل شانہ کی کائنات میں خزانے اور راز ہیں. بعض اوقات وہ راز ایسے عجیب و غریب ہوتے ہیں عام عقل انسانی اس کو قبول نہیں کرتی. یہاں پھر ایک چیز آتی ہے، ایک ہے فرزانے، میری بات کو غور سے سمجھنا، ایک ہے فرزانے اور ایک ہے دیوانے. جگہ پر کر لیں، آپ قریب تشریف لائیں. دیوانے اور ایک ہے فرزانے. ایک دیوانے ہیں، ایک کیا ہے، ان کو ٹیک دے دیں سلطان صاحب، ایک کیا ہے، فرزانے. اچھا دیوانے کسے کہتے ہیں؟ دیوانے کہتے ہیں یؤمنون بالغیب کو دیوانہ کہتے ہیں، کہ عقل میں آئے نہ آئے، سمجھ میں آئے نہ آئے، شعور میں، سمجھ میں، ادراک میں، بس ٹھیک ہے. یہ واقعہ معراج جو ہے آپ توجہ سے بیٹھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی. اگر تھوڑی سی آپ کی توجہ ادھر ادھر ہوئی تو پھر آپ کا تانا بانا ٹوٹ جائے گا. یہ واقعہ معراج جو ہے یہ موجودہ جو سائنس کا نظام ہے آج 14.5 صدیوں کے بعد اس کو تسلیم کر رہا ہے، اور ابھی بھی تسلیم یہ کر رہا ہے کہ فضائے بسیط ایسٹرل ورلڈ جو ہے، جو اوپر ہے، اس کے آگے تو کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں. آگے کیسے جایا جا سکتا ہے؟ آگے ہے کیا کوئی خبر نہیں. کروڑوں کہکشائیں ہیں، اور ان میں کہکشاؤں میں اس کی مثال یہ ہے، ایک بڑے میدان میں رائی کے دانوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے پہاڑ جتنا، اس میں سے ایک رائی لے لیں، اس رائی کی کوئی حیثیت ہے اس پہاڑ کے برابر ہے؟ یہ جو زمین ہے نا جتنی انسانوں کی، یہ ایک رائی ہے. الحمدللہ رب العالمین. عالمین کا رب ہے، عالم کا نہیں. سوچو ذرا، خیال سے بیٹھنا. یہ رائی ہے، کسی کو مربع زمین کا دے دیا، کسی کو 2 مربع، کسی کو 100 مربع، کسی کو 200 مربع، کسی کو 500 مربع. نواب آف بہاولپور کی، نواب آف کالا باغ، جنرل امیر محمد خان، ملک امیر محمد خان، نواب آف کالا باغ جو تھے، ان کی اماں جو ہے وہ بیمار ہو گئی، آنکھوں کی تکلیف ہو گئی، اور پردے کا عالم اماں کا یہ تھا، عالم بڑھاپا، باپ بیٹا گورنر ہے سارے پاکستان کا، مغربی پاکستان کا، اور گورنر بھی وہ ہے جس کو زمانہ مانا، نواب آف کالا باغ. اس کی مثالیں لوگ اب بھی دیتے ہیں، وہ گورنر تھا. اب اماں کی جو ہے دوائی لینی تھی. اماں نے کہا میں تو اپنا حجاب اور نقاب نہیں اٹھا سکتی ڈاکٹر کے سامنے. کوئی بات نہیں، آنکھیں میری برباد ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی تو کیا ہے. آخرکار ڈاکٹر توسی تھے لاہور میں، آنکھوں کے بڑے ماہر چشم تھے. کہنے لگا اماں میرا کلاس فیلو ہے، دوست ہے، اس کو بیٹا بنا لے. بیٹا ہے، بیٹا تو کہنا چلو ٹھیک ہے، اس کو بیٹا بنا لیا، آنکھیں دکھائیں، علاج کرایا. پھر پتہ کیا کیا؟ وصیت کی 14 مربع زمین ملک امیر محمد کو، 14 مربع زمین میرے بیٹے توسی کو، بیٹا جو بنایا تھا. پھر 14 مربع زمین اس کو ملی، 14 مربع زمین اس کو ملی. چلو ضمن میں ایک اور واقعہ بھی سنتے جائیں.
बात तो हो रही थी किस चीज की? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसको ना भूलिएगा। एक और वाक़या भी सुनते जाएं। जनरल अयूब जो थे मरहूम, उसकी अहलिया, उसके बच्चे जो है गवर्नर हाउस में मिलने गए उसकी अहलिया और बच्चों, उसकी बीवी को। उसकी बीवी ने, उसकी बेटियों ने जनरल अयूब खां की बीवी और बेटियों से पर्दा किया। औरतों ने औरतों से पर्दा किया। औरतों ने औरतों से पर्दा किया। वो मुल्क का सदर, वो गवर्नर, मकाम उसका बड़ा, इसका मकाम छोटा। उनको ये बात बड़ी गदरा गुजरी और उन्होंने अपनी तौहीन महसूस की और आके बात की। उसने नवाब ऑफ कालाबाग से बात की। तो उसने कहा औरतों का औरतों से पर्दा होता है? उसने कहा हाँ। उसने कहा वो कैसे? कह रहे मेरे मुर्शिद हजरत अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह ने बताया है जो बेपर्दा औरत होती है वो मर्द के हुक्म में आती है, बेहिजाब बेनिकाब जो औरत होती है वो मर्द के हुक्म में आती है। जैसे मर्द से औरत पर्दा करे वैसे उससे पर्दा करना जरूरी है। इसलिए मेरी बीवी ने और मेरे बच्चों ने अयूब साहब, जनरल अयूब खां को कहा, मरहूम को, आपकी बीवी और आपके बच्चों से पर्दा किया है। तो मैं बात कर रहा था युमिनून बिल गैब की, कि सारी, मैंने मिसाल दी आपको, सारी कायनात को राई के दानों से भर दें, एक राई का दाना उठाएं, एक राई का दाना, जो जिस तरह एक राई के दाने की कोई हैसियत नहीं उन राई के दाने के पहाड़ों के सामने, इस तरह ये हमारी जमीन जो है ना इतनी बड़ी है, सिर्फ बस खरबों जो कहकशाएं हैं और उनके अंदर जो फिर उनके अपने सियारे हैं, उनके अपने सितारे हैं और उनके अपने चांद हैं और उनकी अपनी मखलूक है और उनकी अपनी कायनात का निजाम है। अल्लाह किसी को खोल भी देता है और सैर भी करा देता है। एक वाक़या सुनाता। आज मैं सारा दिन ऐसे सोचा, मैंने कहा आज मौजू क्या होना चाहिए, ऐसे जी में आई बात। तो मैंने कहा आज तो ऐसा मौजू हो कि अल्लाह है और अल्लाह की कायनात में कुछ पुरअसरार चीजें हैं जो हमारी अक्ल से मावरा हैं, समझ से मावरा हैं। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शख्स आया, हजरत की खानकाह में आके बहुत अरसा रहा। लोग रहते थे, आके खिदमत करते थे, बरसों रहते थे, महीनों रहते थे, दिन रात पड़े रहते थे। जी चाहता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठा रहूं तसव्वुर जाना किए हुए। अब वो वही रहते थे तो बहुत अरसा रहे, खिदमत करते करते अल्लाह अल्लाह भी सीखी। वो कहने लगे आप तो हमें अल्लाह अल्लाह सीखने आए हैं, आपने खिदमत पे लगा दिया। कहा खिदमत की मिसाल ऐसे है जैसे बाज़ हकीम कहते हैं कि पहले इनिमा करेंगे, जुलाब देंगे, अंदर से बीमारी निकलेगी और फिर तुझे दवा देंगे, फिर दवा लगेगी भी सही। या रंग का कपड़ा रंगने वाले के पास जाओ, वो कहते हैं पुराना रंग उतारूंगा तो फिर नया रंग चढ़ाऊंगा। तेरे इस रंग पे, मैंने एक दफा पेंट करने वालों को देखा, पुराना पेंट खुरच रहे खुरच रहे खुरच रहे। मैंने कहा कैसा अच्छा था, अंदर आवाज आई नया लगा रहे हैं इसलिए। वो पुराना खुरच रहे हैं ना, और पुराना पेंट खुरच के ही अंदर नया बनता है, या पुराना रह जाए ऊपर नया आ जाएगा। अक्सर तजर्बा किया, पुराना रह जाए नया है तो छिलके बन के उतर जाता है ना। वो रहता नहीं है, उसके अंदर जान नहीं होती, बेजान चीज होती है। तो जो तरबियत पाता है उसके साथ तरबियत का ये अंदाज होता है, फिर उस पर सख्ती नरमी उसके मिजाज पे आती है। यहाँ तो कोई कुर्सी पे बैठ जाए हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हमारी कुर्सी पे कोई बैठ गया, हमारी निशस्त पे कौन बैठ गया, तबीयत खराब हो जाती है। तरबियत नहीं है ना। पहले लोग वजीफे नहीं पढ़ते थे, किसी फकीर से तरबियत हासिल करते थे, किताबें नहीं पढ़ते थे,
تربیت حاصل کرتے تھے. آج کتابیں ہیں، صحبت نہیں ہے. اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا. اب عقل کل سمجھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس کتابیں ہیں، علم ہے. جتنے بھی گمراہ ہوئے ہیں نا اس صدی کے اندر، پچھلی صدیوں کے اندر، وہ سب کتابیں پڑھ کے گمراہ ہوئے ہیں. کوئی ایک ایسا شخص نہیں ملا مجھے، میں نے بہت مطالعہ کیا ہے، جو صحبت یافتہ ہو اور وہ گمراہ ہوا ہو. کسی فقیر کا صحبت یافتہ ہو، کسی اللہ کے درویش کسی فقیر کے پاس رہا ہو اور گمراہ ہوا ہو، اور اس نے گمراہ کیا ہو. اپنی مرضی کے وظیفے اور اپنی مرضی کی کتابیں پڑھ کے گمراہ ہوتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، اور ان کا ذہن گمراہ ہو جاتا ہے. پھر ہدایت قبول نہیں کرتا. پھر وہ مجبوری کے عالم میں اگر کسی نشست میں بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے، ورنہ ان کا ذہن ہدایت قبول نہیں کرتا. اب وہ بہت عرصہ رہے حضرت شاہ صاحب کی خانقاہ میں. شیخ نے فرمایا اس کے اندر طلب ہے، اسے اللہ کا نام سکھایا. خدمت کرتے کرتے اللہ جل شانہ کا نام سکھایا. ایک دفعہ فرمایا جیسا جا کے نا کائنات کے راز دیکھ کے آؤ. روٹی ساتھ باندھ دی اس نے. مان لیں گے جنگل میں جا کے رہو، اس نے کچھ روٹیاں باندھ لی. شیخ کا منشا ہے جنگل میں جا کے اللہ اللہ کرو تاکہ تنہائیاں ہوں. اب وہ جنگل میں گیا نا تو اسے جنگل میں ایک ریچھ نظر آیا. اس نے کہا یہ ریچھ تو ہوتا ہے پہاڑوں میں، اور یہ جنگل کا جانور نہیں ہے ریچھ، یہ تو نیم پہاڑی علاقے اس طرح کے کوئی ان کے لیے ایک مخصوص آب و ہوا، مخصوص جو ہے علاقہ وغیرہ وغیرہ. اس ریچھ کے پیچھے گیا. اس نے کہا ریچھ کو روٹی دو. ریچھ نے روٹی لی، ریچھ نے روٹی منہ میں لے لی. اب وہ چلنے لگا. چلتے 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 آگے پہاڑ آ گئے، وہ بھی ساتھ ہوا. ایک غار آ گئی، ریچھ اس کے اندر، یہ اس کے پیچھے. چلتے چلتے وہ غار اتنی لمبی تھی ختم نہیں ہو رہی تھی. یہ بھی چل رہا ہے، ریچھ بھی چل رہا ہے، یہ بھی چل رہا ہے، ریچھ بھی چل رہا ہے. آگے کچھ اجالا سا آیا، روشنی سی آئی، جیسے محسوس ہوا کہ غار کے اختتام کی کیفیت ہے. تو جب اجالا سا آیا، روشنی سی آئی نا، تو وہ ریچھ تو غائب ہو گیا. ریچھ غائب ہو گیا. اور ایک صاحب ملے، اور اس نے ملتے ہی ایک بندے نے بڑی عجیب لفظ کہا، اور وہ سنو وہ لفظ. اس بندے نے ملتے ہی کہا الحمدللہ رب العالمین. یہ کہنے لگا کیا مطلب؟ آپ کون ہو؟ کہا میں نہ انسان ہوں، نہ جن ہوں، نہ فرشتہ ہوں. ہماری کائنات اور ہیں، ہم مخلوق اور ہیں. اللہ عالم کا نہیں، عالمین کا رب ہے. عالم کا نہیں، کس کا؟ ایک اور عالم ہے جس کو آپ نہیں جانتے، ایک اور کائنات ہے جس کو آپ نہیں جانتے، ایک اور دنیا ہے جس کو میں آپ نہیں جانتے. اللہ جل شانہ عالمین کے رب ہے، عالم کے نہیں، عالمین کے رب. اب وہ واپس آیا، اس کے تو ہوش اڑے ہوئے. اس نے کہا شیخ میں نے کیا دیکھا تھا؟ وہ کیا دیکھا میں نے؟ کہنے لگے وہ کائنات کے رازوں میں ایک راز تھا جو شاید تمہاری سمجھ میں نہ آ سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، کشتی میں بیٹھے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام ساتھ بیٹھے ہیں. ایک چڑیا آئی. اس نے کشتی میں بیٹھ کے اوپر بیٹھ کے نا سمندر میں سے چونچ پانی کا بھرا اور اڑ گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جو اس چڑیا کے منہ میں پانی ہے وہ ساری کائنات کا علم ہے، اور جو سمندر ہے یہ اللہ کا علم ہے. ساری کائنات کا علم جو چڑیا کے چونچ میں پانی ہے، اور جو سمندر ہے وہ کس کا علم ہے؟ اللہ جل شانہ کا علم ہے. وسع کرسی السماوات والارض، ساری کائنات پہ اس کی حکومت ہے. آج تک کوئی ٹرائی اینگل، یہ جو ہے یہ مثلث کہ جہاں جہاز بھی جاتے ہیں گم ہو جاتے ہیں، جہاں کائنات کی قیمتی سے قیمتی چیز یا کہ سمندر کا ایک حصہ ایسا جس کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں ہیں، گم ہو جاتی ہیں. آج تک کوئی اس کے راز کو نہیں پا سکا. اللہ کے راز ہیں. اور آپ کو عجیب چیز بتاؤں، قرآن کی ابتدا اس کو بتاتی ہے. وہ کیا ہے؟ الف لام میم. کر کے دکھاؤ اس کا ترجمہ. ساری کائنات کا ہر انسان، ہر محدث، ہر فقیہ، ہر ولی، ہر کتب، ہر ابدال، ہر استاد عاجز ہے
اور کہتے ہیں الف لام میم، بس الف لام میم. اس کا ترجمہ، اس کے معنی یہ ہیں کہ تو ذرا خیال کر، قرآن پاک کی ابتدا کر رہا ہے الف لام میم سے، بس یہ سمجھ لے جس چیز کو میں سمجھا دوں تو سمجھ آ جائے، جس کو میں چھپا لوں کوئی اس کو سمجھا نہیں سکتا. ساری کائنات کے علم میرے پاس ہیں، جس کو میں دے دوں اس سے کوئی لے نہیں سکتا، جس سے میں لے لوں اس کو کوئی دے نہیں سکتا. اللہ جل شانہ کا علم ہے. قرآن پاک کی ابتدا اس بات سے شروع ہوئی ہے کہ انسان خیال کرنا تو عاجز ہے، تیرا علم علم نہیں، اصل علم میرا ہے. میں اس دن ایک ہمارے ابکری میں لکھنے والے ہیں، ایک بڑے بزرگ، میں ان سے فون پہ بات کر رہا تھا پشاور، تقریباً 23-24 منٹ بات کی. کہنے لگے کہ ہمارے ایک چاچا تھے، چاچا یوسف، بوڑھے آدمی تھے، ایک مزدور تھا، وہ کام کر رہا تھا کھدائی کا، جیسے کوئی مزدوری کا کام کرتے ہیں دیہاڑی والے. مٹی ٹوکریوں میں مٹی اٹھا رہے تھے، سارے مزدور سر پہ اٹھاتے تھے، وہ کندھے پہ اٹھاتا تھا، سر پہ کلہا سے رکھی ہوئی تھی، جیسے پگڑی کے نیچے کلہا رکھتے ہیں نا، باندھتے ہیں، وہ رکھی ہوئی تھی. اچھا کہنے لگے ہمارے اب تو نہیں ہے پشاور میں، پہلے کہنے لگے ہمارے پشاور میں ایسے بچھو ہوتے تھے کہ جس کو کاٹتے تھے پوری رات چین نہیں آتا تھا. اب کہنے لگے بہت کم ہو گئے، تو کھدائی کے دوران جو بھی بچھو نکلتا تھا وہ اٹھا کے کلہا کے نیچے رکھ لیتا تھا، جو بھی بچھو نکلتا تھا اٹھا کے کلہا کے نیچے رکھ. بچوں نے دیکھ لیا، اب بچوں نے مذاق بنا لی، بچے پیچھے تو دیکھا تو اس کلہا کے اندر کتنے بچھو ہیں. ایک بچے نے کیا کیا، بڑی ساری چھڑی لے آیا اور اس کی نظر سے ہٹ کے اس کی چھڑی سے نا اس کی کلہا کو جو یوں مارا، اور اس میں سے ڈھیروں بچھو نکلے اور زمین پہ نیچے گر گئے. اس نے ٹوکری پرے پھینکی اور وہ بچھو پھیل گئے، سارے چلنا شروع ہو گئے مختلف سمتوں میں. کہنے لگے اس نے یوں لکیر سی کھینچی، ایسے گول دائرہ سے کھینچا، بس دائرہ کھینچتے ہی وہ سارے بچھو کوئی ایسے نادیدہ قوت نے جسے انہیں واپس مڑنے پہ مجبور کیا، واپس آئے، اس دائرے کے اندر آئے، اس نے ان کو اٹھایا، کلہا میں ڈالا، پھر سر پہ کلہا رکھ کے پھر کام کرنا شروع کر دیا. بچھو کے اندر کاٹنے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ تکلیف کی قوت کس نے رکھی ہے؟ اللہ جل شانہ نے رکھی. اللہ چاہے ختم کر دے، اللہ چاہے بچھو کو دوست بنا دے، میرا رب چاہے بچھو کو دشمن بنا دے. اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا اللہ عصا ہے. اچھا اس کے کیا فائدے ہیں اس ڈنڈے کے؟ میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، یہ فائدے یہ نفع والی چیز. اچھا موسیٰ علیہ السلام، اللہ جل شانہ نے فرمایا اس ڈنڈے کو آپ زمین پہ پھینکیں. یہ ڈنڈے کو زمین پہ پھینکا، بہت بڑا اژدہا بن گیا، سام بن گیا. اب موسیٰ السلام سے اللہ جل شانہ نے حکم فرمایا کہ اس کو پکڑیں. اب موسیٰ پیچھے سے پکڑتے ہیں، اب اس میں خوف ہے، فرمایا آگے سے پکڑیں. ہاتھ پہ کپڑا لپیٹنے لگے، اللہ پاک نے فرمایا نہیں، ایسے پکڑیں. اتنا بڑا خطرناک اژدہا، اب جو یوں ہاتھ لگایا، ہاتھ لگتے ہی پھر ڈنڈا بن گیا. یہ اصل میں اللہ پاک نے بتایا ہم جس چیز کو تم نفع والی سمجھ رہے ہو اس کو نقصان والی بنا سکتے ہیں، جس کو نقصان والی سمجھ رہے ہو اس کو نفع والی بنا سکتے ہیں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. ہم دن کو رات سے نکالتے ہیں، رات کو دن سے نکالتے ہیں. ارے رات کو تم نے نقصان سمجھا، ہم نے پھر دن نکال دیا. دن کو تم نے تھک گئے، ہم نے پھر رات کر دی. یہ اللہ جل شانہ کا ایک نظام ہے. ساری کائنات کی جتنی نفع دینے والی چیزیں، وہ دکان، وہ مکان، وہ دوا، وہ صنعت، وہ تجارت، وہ چیزیں کسی کے امر کی محتاج ہیں، اور وہ ہے اللہ جل شانہ کا امر، اللہ پاک کا حکم. میرا رب چاہے گا تو اس میں نفع ہوگا، میرا رب نہیں چاہے گا کبھی نفع نہیں ہوگا. یہ کائنات کا ایک نظام ہے. یہ ہمارے جیل روڈ پہ ایک پاگل خانہ ہے، اس کا ایک سپرنٹینڈنٹ نے عجیب واقعہ سنایا. کہنے لگے بابا آیا جو 60 سال پیچھے کی باتیں کرتا ہے، وہ دیوانہ ہے، اور اسے
تقسیم ہند سے پہلے، بہت پہلے، وہ کہتا ہے میرا ایسے گھر تھا، میری ایسی بیوی بچے تھے، میں ایسے جو ہے تعمیر کی مزدوری کرتا تھا، اور پھر میں ایک جنگل میں گیا اور اس میں گم ہو گیا، ابھی آیا ہے تو وہ کہتا ہے وہ نقشے سارے ختم ہو گئے، وہ ساری کیفیتیں ختم ہوں گی، وہ انداز بھی ختم ہو گئے۔ وہ پاگل ہے۔ میں نے کہا نہیں پاگل نہیں، ہم پاگل ہیں۔ وہ اللہ جل شانہ نے اس کے لیے اپنے نظام کو ٹھہرا لیا تھا۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے ایک مثال دی، اصحاب کا 309 سال تک، 300 کتنے اللہ جل شانہ انہوں نے زندہ رکھا۔ وہ کھانا لینے گئے، دقیانوس بادشاہ جو تھا، دقیانوس، وہ ان کا دشمن ہو گیا۔ وہ کافر تھا، یہ ایمان والے تھے۔ وہ ایمان والا تھا نہیں، وہ ان کا دشمن ہو گیا۔ یہ چھوڑ کے جا رہے تھے اللہ کی پناہ میں، اس بادشاہ سے دور ہو کے ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ آگے چرواہا ملا، اس نے کہا اللہ کے نیک بندے ہیں، درویش ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہو جاؤں۔ اچھا چرواہا جو تھا وہ بکریاں اس نے چھوڑ دی، ان کے ساتھ ہو گیا، کتا ان کے ساتھ ہو گیا۔ اب اللہ جل شانہ نے یہ غار میں گئے، کتا غار کے کنارے پہ یوں گردن نیچے ٹیک کے بیٹھ گیا، اپنے بازو بچھا کے بیٹھ گیا۔ اللہ پاک نے ان کو نیند دے دی، اور فرشتوں کی امر تھی، ڈیوٹی تھی ان کو کروٹیں بدلائیں۔ 309 سال تک نیند میں رہے، 309 سال تک نیند میں رہے۔ 309 سال کے بعد اللہ جل شانہ نے اٹھایا، بھوک لگی، کہا آدھا دن ہوگا، ایک دن ہوگا ہم سوئے ہوں گے۔ اچھا ایک بندہ جا کے چپکے سے کھانا لے آئے۔ اب سکے جب لے کر گئے تو انہیں کہا یہ سکہ کہاں سے آیا؟ بھئی یہ تو کوئی صدیاں پرانا سکہ ہے، تم کہاں سے آ گئے؟ اس نے کہا یہ کہاں صدیاں پرانا ہے؟ اس نے دوسرے کو دکھایا کہ یہ تو کوئی پرانے وقتوں کا سکہ ہے، بندہ لے آیا ہے۔ وہ دوسرا بندہ اکٹھا ہو گیا، وہ تو ایک دم پریشان ہو گئے، وہ تو چھپ کے گئے تھے۔ اس نے کہا ہم تو پکڑے نہ جائیں۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ یہ تو سکہ اس دور کا ہے، بادشاہ دقیانوس کے دور کا ہے، جب نیک اور صالح کچھ درویش تھے اللہ والے، وہ اللہ کے لیے جو ہے اس بادشاہ کے ایمان کو بچا کے چلے گئے تھے۔ ارے کہیں وہ تو نہیں ہے یہ؟ اور بادشاہ نے ان کا حلیہ پتھر کی تختیوں پہ لکھ کے دیا تھا۔ اب وہ تختیاں اٹھائیں، اس کا جو حلیہ دیکھا، اس نے کہا تیرا نام اس میں ایک یہ نام ہے، یہ نام ہے، یملیخا نام ہے ایک کا نام، دوسرے کا نام مکسلمینا، تیسرے کا نام کشپوتک، یملیخا، مکسلمینا، کشپوتک، تب یونس، ادرافت یونس، کشافت یونس، یمانس گوس، یہ 7 نام ہے۔ اور تیرا نام کیا تھا؟ اس نے کہا میرا نام تو یہ تھا۔ اس دور میں نام ایسے ہوتے تھے، جیسے اسکلیبوس، یہ ریاضی کا بہت بڑا سائنسدان اسکلیبوس تھا۔ جالینوس، ہمارے ایک طب کی ایک دوا ہے، اس کا نام جالینوس ہے۔ اس دور میں نام ایسے ہوتے تھے۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کے نام ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ اب بھی جو پرانے جنات ہیں جن کی عمریں بہت بڑی ہیں، ان کے نام اب بھی ایسے ہیں، اور ان کا خط ادریسی ہے، لکھنے کا خط بھی ادریس علیہ السلام والا خط ہے، خط ادریس علیہ السلام والا، اور ان کی زبان بھی وہی ہے۔ اب تو ان کو جو ہے وہ تو گھیر لیا انہوں نے۔ آخر بادشاہ تک خبر پہنچی، اور بادشاہ نے ان کا اکرام کیا، کھانے پینے کی چیزیں لی کہ ہمارے اپنے اور دوستوں سے ملاقات بھی کریں۔ ان کو لے گئے، وہ کہنے لگے بادشاہ کو آپ یہاں ٹھہرے، میں اپنے دوستوں کو لے آتا ہوں۔ اب جو گئے واپس نہ آئے۔ بادشاہ انتظار کر کر کے تھک گیا، ابھی آئیں گے، اور وہ قیامت کے دن آئیں گے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، جو لاہور کے پاگل خانے کی بات کر رہا تھا، میں نے ان سے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ ایسا کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات سناتا ہوں۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ کیا؟ کہنے لگا ہمارا ایک دوست تھا، فوت ہو گیا، قبر میں دفن کیا، میری ہمیانی تھی، یہاں باندھتے تھے تھیلی پیسوں کی، سکوں کی، شرفیوں کی، وہ اس میں گر گئی۔ میں نے کہا مجھے میت کے کام تو آئے گی نہیں، میت کے کام تو آئے گی نہیں، تو میں جا کے چپکے سے نکال کے لے آؤں۔ میں رات کو جا کے میں نے قبر کھودی، دیکھا تو میت تھا ہی نہیں۔ اب میں نے اندر جھانکا تو ایک میدان، اور میرا جو دوست تھا نا وہ سامنے قرآن پڑھ رہا تھا، ایک تخت پہ بیٹھا، کہنے لگا آ جا آ جا۔
یہ اللہ پاک نے فرمایا نا قل سیروا فی الارض، یہی ہے قرآن میں ہے نا، آپ مجھے کائنات کی سیر کراؤ. وہ کہنے لگا، مجھے دکھانے لگا، دکھاتے 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 میں بس تھوڑی دیر میں ایسے تھوڑی دیر ہی ان کے پاس رہا، اور اس کے بعد جب میں واپس آیا، اکبر اول کا دور تھا، اب اکبر ثانی ہے جس کو گزرے ہوئے تقریباً 150 سال ہو گئے ہیں، اور میں 150 سال کے بعد واپس آیا ہوں. کائنات کے نقشے بدل گئے، بادشاہ بدل گئے، سارے کچھ بدل گئے. میں نے کہا اس دور میں کوئی اللہ والا ہے؟ انہوں نے کہا شاہ عبد العزیز ہے. میں آپ کے پاس آیا، لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہیں، لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں. شاہ صاحب کہنے لگا بیٹھ، تو بیٹھ جا، تجھے میں اپنا واقعہ سناتا ہوں. کہنے لگے ہم دوست تھے، 2 دوست تھے. سنا کہ دلی کے جنگل میں ایک درویش آئے ہیں، اللہ والے آئے ہیں. ہم نے کہا ان کی زیارت، ان کا شوہرہ سنا، ان کی زیارت کر کے آتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھا، میرا ایک دوست تھا، وہ میرے ساتھ تھا. ان سے کہنے لگا اللہ والے، حضرت کوئی اللہ کے کائنات کا نظام، کوئی قدرت کا کرشمہ ہمیں دکھائیں کہ اللہ پاک کے کائنات کے سنا ہے کوئی خفیہ خزانے بھی ہیں، ایسا خفیہ نظام بھی ہے جو عام انسانوں سے مستور ہے، چھپا ہوا ہے، ہمیں وہ بھی دکھا دیں. انہوں نے ایک دھاگا باندھا، ایک جھاڑی سے دوسری جھاڑی سے کے درمیان ایک دھاگا باندھا. کہنے لگا آپ میں سے کوئی آدمی اس کے نیچے سے گزر جائے، اس کے نیچے سے گزر جائے، اس کے نیچے سے. وہ کہنے لگے میں اس کے نیچے سے، دوست نے کہا میں گزرتا ہوں. وہ گزرا اور تھوڑی دیر کے بعد آ گیا. آ کے اس نے بہکی بہکی باتیں شروع کر دی. کہنے لگے ہو میں تو فلاں ملک میں رہا، وہاں جا کے میں نے شادی کی، پھر میرے اتنے بچے ہو گئے، پھر میں جو ہے اتنا رہا، فلاں کام کرتا رہا، 60 سال تک میں رہا وہاں، اس طرح رہا، اس طرح رہا، اس طرح. وہ بزرگ بیٹھے مسکرا رہے ہیں. میں کہتا ہوں تو پاگل ہے، ابھی تو آیا ہے، ابھی گیا ہے. وہ کہنا میں سچ کہتا ہوں، میری بات مانے آپ. وہ کہہ رہے نہیں تو. وہ بزرگ کہنے لگے بھائی خود ہی نمٹ لینا، یہ سچ کہتا ہے. کہنے لگے اور کہا کہ وہ حضرت کا مصلی بچھانے جاتے تھے دلی کی شاہی مسجد میں، اور درمیان میں جو دلی کا مشہور دریا ہے اس میں سے غسل کرتے تھے. اب کپڑے اتارے اور غسل کرنے لگے، مصلی جا کے جو ہے بچھانا ہے، مصلی بچھا کے آئے اور کہنے لگے اپنا غسل کرتا جاؤں جمعے کے دن کا. اور غسل کر کے جو واپس آئے تو گھر آئے، اور بیوی جو مچھلی دے کر گئے تھے وہ مچھلی صاف کر رہی تھی. تو اسے کہنے لگے میں تو فلاں مصر میں جا کے گیا اور وہاں کاروبار نہیں ملتا تھا، پھر کاروبار کچھ ڈھونڈنا شروع ہوا، کئی سال کے بعد مجھے کاروبار ملا، پھر میں نے وہاں شادی کر لی، 3 بچے ہو گئے، اس طرح ہو گئے. اس نے کہا تیرے دماغ کو کیا، مچھلی تو ابھی دے کے گیا تھا، میں ابھی مچھلی صاف کر رہی ہوں. شیخ کا مصلی بچھانے گیا تھا، جمعہ کی نماز ابھی ہوئی نہیں، جمعہ ابھی ہونا ہے. یوں چند لمحے گزرے ہیں، تو کیا کہتا ہے؟ اب یہ واقعہ پھر شاہ عبد العزیز صاحب کے پاس پہنچا اور میں اللہ جل شانہ نے اس کے لیے کائنات کے نظام کو ٹھہرا دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات میں تشریف لے گئے تھے، ساری کائنات کو اللہ پاک کے جو نظام ہے اوپر کا، اس کی سیر کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ چند لمحے گزرے تھے کہ بستر بھی گرم تھا اور آپ کا سب کچھ جو ہے ویسے کا ویسے تھا. یہ سب کچھ کیا ہے؟ آج کی سائنس، آئنسٹائن کا جو نظریہ ہے، آئنسٹائن سچی بات ہے، وہ بیچارہ جو ہے دیوانہ تھا، ایمان کے بغیر مر گیا، لیکن ایک چیز کا کھوج دے گیا. کہنے لگا کائنات میں کچھ اور نظام بھی ہے جس پہ اللہ چاہے تو اس نظام کو ٹھہرا لے اور اللہ چاہے تو اس نظام کو جو ہے باندھ دے. وہ ایک نظام ہے کوئی ایسا، اس چیز پہ اس کو بہت بڑا انعام مل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کھانا تناول فرما رہے، یہ بند کر دیں، کھانا تناول فرما رہے. حضرت بلال رضی اللہ تشریف لائے. یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا، آپ کھانا، سحری کا وقت ختم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے رہے. بلال پھر آئے، یا رسول اللہ وہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، آپ کھانا بند کر دیں. آپ پھر کھاتے رہے. اب تیسری دفعہ آ گیا، یا رسول اللہ کی قسم کھانے کا وقت ختم ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا چھوڑ دیا اور فرمانے لگے مفہوم ہے کھانا، وقت تو اب بھی ختم نہیں ہوا تھا، اس کی قسم پہ اللہ نے وقت ختم کر دیا. تو کائنات کے وقت کی لگامیں ہیں، وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے. یہ کائنات کے راز ہیں جو ہر آدمی کی عقل سے ماوراء ہیں. ضروری نہیں تجھے سمجھ آ جائیں، ضروری نہیں تو ان چیزوں کو پہنچ جائے، ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں کہ ان چیزوں کو پہنچ جائے. تیری عقل چھوٹی سی،
تیرا علم محدود، تیری عقل محدود، تیرا شعور محدود، اس کی حدود ہے۔ اب تو ساری کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے اسلام کا یہ حکم کیوں ہے، کیسے ہے، روزے سردی میں ہونے چاہیے، گرمی میں کیوں ہیں، ہر وقت سردی میں مقرر کر لیں، دسمبر نومبر میں روزے ہونے چاہیے۔ تو اسلام کے ایک ایک حکم کے اندر اپنے مشورے کو، اپنی رائے کرتا ہے۔ ارے تیرا عقل تو بہت محدود ہے، تیری سمجھ چھوٹی سی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ والے، کسی اللہ والے کے ساتھ بندہ رہے تو عاشقانہ انداز میں رہے، عاقلانہ انداز میں نہ رہے۔ عقل والے مار کھا جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی بعض اوقات۔ بعض کائنات کے راز ایسے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ مار کھا جاتے ہیں۔ لیکن وہ بات ٹھیک ہوتی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہماری عقل میں نہیں آتی، ہمارا شعور وہاں کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہاں کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ ہے اور ساری کائنات کے خزانے۔ میں ایک واقعہ سنا، کینیڈا کا ایک کیس میرے پاس آیا۔ ایک انگریز کی دکان تھی، کہنے لگا میری ٹوائز کی دکان ہے، کھلونوں کی دکان ہے، کھلونے اعزاز چلا، کھلونوں کی دکان ہے۔ کس چیز کی دکان؟ تو وہ کہنے لگے کہ کھلونوں کی دکان ہے، اس میں کیمرے لگے ہوئے، کیمرے، وہ اعزاز چلاؤ، اس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ کہنے لگے ہماری یہ دوست ہیں، آپ کو ان کے پاس لائے ہیں۔ وہ ترجمہ کر رہا تھا گفتگو کا۔ بہت بڑی دکان ہے کھلونوں کی، رات کو ہر چیز ٹھیک رکھ کے جاتے ہیں، صبح سارے کھلونے نیچے گرے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ ٹوٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن توڑ پھوڑ کم ہوتی ہے، الٹ پلٹ زیادہ ہوتی ہے، گرنا زیادہ ہوتا ہے۔ اب بیچارے آدھی دہاڑی سیٹنگ میں لگ جاتے ہیں، آدھی دہاڑی سیٹنگ میں رکھ کے دکانداری کرتے ہیں، پھر رات کو یہی ہوتا ہے۔ انہوں نے حساس کیمرے لگائے، حساس کیمروں نے جو واچ کیا، جو انہوں نے اندازہ کیا، ادراک کیا، ان کے ادراک کے مطابق کوئی نہیں آتا، بس صرف کوئی سائے سے ہیں، انہوں نے اتنا محسوس کر لیا، ہلکے سے سائے ہیں، وہ اس دکان میں پھر رہے ہیں، اور وہ جس طرف جاتے ہیں کھلونے خود بخود اٹھ اٹھ کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے یہ سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا بھائی، ہم اپنی زبان میں انہیں جنات کہتے ہیں، جن بیچاروں کو ان کو سمجھ نہیں، ہم اپنی زبان میں ان کو موکلات کہتے ہیں۔ یہ ایک اللہ کی مخلوق ہے، اللہ جل شانہ کی، اور اللہ کے امر میں ہے، اللہ کے حکم میں ہے، تو اس کا علاج یہی ہے، انہیں کہو کہ اذانیں دیں۔ وہ مسلمان تھے، میں نے کہا آپ کو اذان آتی ہے؟ کہہ رہے تقریباً تقریباً۔ اذان کا جواب دینے والے کو اذان کبھی نہیں بولا کرتی، اذان کا جواب دینے والے کو اذان نہیں بولتی، اور وہاں اذان دو۔ اب یقین جانیے، اذان دی، اذان دی اور مسلسل دیتے رہے، کچھ ہی عرصے کے بعد سارے حادثے ختم ہو گئے، ساری مشکلیں ٹھیک ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کائنات کے راز ہیں، جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ کائنات کے راز ہیں جنہیں صرف رب ہی جانتا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا عبد المجید صاحب، حضرت سید نفیس شاہ صاحب داؤن رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے، ایک دم ان کی خدمت میں گیا، مجھ سے فرمانے لگے کہ یہ جو بلیاں ہیں، ان میں سے اکثر بلیاں جنات اور میرے شاگرد ہیں اور میری حفاظت میں رہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے نظام ہے، اللہ پاک بلیوں کی شکل میں، اللہ پاک کس شکل میں کس کو کیا بنا دے۔ ابھی بکری میں ایک واقعہ میں نے لکھا، اس سے کئی واقعات میرے پاس ہیں، فون آئے میرے پاس اور کل خطوط بھی آئے، ایک سناتا ہوں آپ کو۔ میں نے ایک واقعہ لکھا تھا، ایک ڈاکٹر اللہ بخش صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، فوت ہو گئے، بڑے سینئر ڈاکٹر تھے، اس دور میں ڈاکٹر تھے جس دور میں بڑے بڑے شہروں میں ایک آدھ ڈاکٹر ہوتے تھے، اور وہ ڈاکٹر تھے، ان کا اس وقت سکہ تھا، تو ان کے آخری ایام تھے، زندگی کی شام تھی۔ میں ان کی خدمت میں گیا، ان کے ایک دوست تھے، وہ ان کی عیادت کرنے گئے، ان کا نام بھی میں نے اس میں لکھا، میں ان کے ساتھ تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب ایسی باتوں میں کہنے لگے کہ میں نے ایک دفعہ سانپ مار دیا، وہ کہنے لگے میرے تو سانپ ویر پڑ گیا، وہ تو میں رات کو بستر سے 4 بجے سے نیچے نہیں اتر سکتا تھا، سانپ میرے پیچھے ہوتا تھا دوسرا، پھر ہم نے وہ دوسرا مار دیا، پھر دوسرا پیچھے، تیسرا پیچھے ہوتا تھا، آخر یہ عالم ہوا کہ میری لاٹھیاں 4 پائی کے ارد گرد پڑی ہوتی تھی،
رات کو اگر حاجت کی ضرورت پڑتی تھی تو 2 آدمی 3 آدمی لاٹھیاں لے کے ارد گرد ہوتے تھے اور میں حاجت کرتا تھا. میری تو زندگی اجرن ہو گئی. میں آخر تھک گیا, میں پریشان ہو گیا. کہنے کسی بڑے بوڑھے نے, کسی اللہ والے نہیں تھے, ایسی کوئی زندگی کے تجربہ کار انسان تھے, انہوں نے کہا اب کی بار جو سانپ مارنا اسے باقاعدہ غسل دینا اور سفید لٹھے کا کوڑا کفن دینا اور اس کو دفن کرنا اور پھر کبھی سانپ نہیں آئے گا. یہ میں نے واقعہ لکھا آپ کری میں, شاید آپ کی نظر سے گزرا, حال دل. کہنے لگے وہ دن اور آج کا دن یہ کیا اور پھر کبھی سانپ نہ آیا. اس دن میں حدیث کی کتابیں پڑھ رہا تھا. علامہ دمیری کی حیات الحیوان میں نے پڑھی اور کچھ اور کتابیں پڑھ رہا تھا. ان کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام کے بارے میں آیا کہ ایک جگہ 2 سانپ تھے, لڑ رہے تھے, ایک سانپ نے دوسرے سانپ کو مار دیا, غیب سے آواز آئی ہائے ظالم کافر نے ایک صحابی کو شہید کر دیا. اور تھوڑی دیر کے بعد ایک قافلہ جا رہا تھا, انہوں نے کہا کہ اس کو غسل دے دینا. انہوں نے اس سانپ کو غسل دیا اور کفن دے کے اور جو ہے اس کو دفن کر دیا. اور اس کے بعد آگے گئے تو بہت سے لوگ ملے جنہوں نے ان کے لیے, اس قافلے کے لیے کھانے پکائے ہوئے تھے اور کھانے کھلائے. کہنے لگے آپ کون ہیں؟ کہا ہم اس کے خاندان والے ہیں, آپ نے ہمارے بزرگ کا اکرام کیا, اس کو اکرام سے دفن کیا ہے, ہم آپ کا اکرام کر رہے ہیں, آپ کو کھانے کھلا رہے ہیں. یہ میں مختلف روایات میں تفاسیر میں یہ چیزیں پڑھ رہا تھا. اب جو میں بیان کر رہا ہوں واقعہ, ایک صاحب نے خط لکھا مجھے اسلام آباد سے. کہنے لگے میری جو ہے وہ فیلڈ میں ڈیوٹی تھی آرمی میں, اندرون سندھ. کہنے لگے میں شروع سے نمازی تھا اور نماز اعمال کی طرف دھیان تھا. جہاں بھی جاتا ہماری فوجیں تو جو بھی ویران مسجد ہوتی میں اس کو آباد کرتا تھا. ویران مسجد کی آباد میں ایک میں آپ کو ضمناً عرض کرتا چلو کہ جو شخص ویران مسجد کو آباد کرتا ہے نا, ویران مسجد کو آباد کرتا ہے, اللہ جل شانہ اس کی ویران مسجد کو آباد کر دیتا ہے. اٹھ فریدا مسجد تو جھاڑو ہے, فرید اٹھ یہ گھر مسجد ہے, جہاں رب رہتا ہے وہ مسجد ہے, یہ دل اس سے جھاڑو دے, تو ستا تیرا رب جاگدا, تیری اونچیاں نال پرید ہے, تیرا اللہ پاک نے تیرا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, اللہ اونچا ہے, یا اللہ والوں کے ساتھ ہیں, اللہ والے اونچے ہیں. تو اللہ پاک اس کے دل کی دنیا بسا دیتے ہیں اور یہ حقیقت ہے. اور کوئی مسجد ویران نہیں ہوتی, ہماری نظر میں وہ ویران ہے, لیکن اللہ کی مخلوق اس کو آباد رکھتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ویران مسجد کو آباد کرتا تھا. ایک ویران مسجد کے بارے میں تھا کہ یہاں ایک بہت بڑا مغرب کے وقت اژدہا آتا ہے, سانپ آتا ہے, اور لوگ ڈر کے مارے جاتے نہیں تھے. کہنے لگا میں ان چیزوں سے زیادہ خوف نہیں کرتا تھا. میں وہاں گیا اور صفائیاں کرتا, نماز دیتا. ایک وقت آیا, مغرب کو میں نے دیکھا, ایک سانپ آیا مسجد کے اندر بہت بڑا, اور میں نے آیت الکرسی پڑھی اپنے ارد گرد, اس نے مجھے کچھ نہیں کہا. اس کے بعد سامنے درخت تھا, اس کے نیچے اس کی بل تھی, وہاں چلا گیا. کہنے لگے پھر میں نے اس کے کئی مناظر دیکھے. بعض اوقات دیکھتا ایک بزرگ ہیں اندر مسجد کے اندر کھڑے ہوئے اور سفید کپڑوں والے بہترین اللہ والے نماز پڑھ رہے ہیں. اب باہر دیکھتا تو وہ سانپ جا رہا ہوتا تھا. کہنے لگے یہ مناظر ابھی تک نہیں میں دیکھتا ہوں. کبھی کبھی سندھ میں, اندرون سندھ, وہاں جگہ کا نام لکھا اس نے پتہ نہیں کروڑ کچھ سندھ میں جگہ ہے, وہاں کہنے لگے کہ وہاں میں اب بھی جاتا ہوں تو وہ ویسے کے ویسے منظر ہے. وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا سے یہ روایت چلی آتی ہے کہ یہاں ایک سانپ ہے جو مسجد میں آتا ہے. اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, یاد رکھنا, ایک بات یاد رکھنا. چھوٹے چھوٹے واقعات جو میں مشاہدات و تجربات کی شکل میں سنا رہا ہوں, یہ کس سے کہانیاں نہیں سنا رہا. قرآن نے بھی ان واقعات کو بیان کی ہے اگر, تو قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ یہ میری قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ ہم قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے, ہم مثالیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو فکر پیدا ہو اور لوگوں کو ہدایت ملے. میرے محترم دوستو, ساری کائنات میں راز ہی راز ہیں اور کائنات رازوں سے بھری ہوئی ہے. مجھے ایک چیز بتا لیں, یہ راز اللہ جل شانہ کے تابع ہیں یا اللہ ان کے تابع ہے بھائی؟ یہ راز کس کے تابع ہیں؟ اللہ جل شانہ کے تابع ہیں. بس میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک بات عرض کر دیتا ہوں. اگر
ان رازوں کو پانا ہے نا، اور آپ چاہتے ہیں کائنات کے یہ راز مجھے مل جائے، اپنے آپ کو اللہ کے ذات کے حوالے کر، الہی تو میرا، میں تیرا، تو میرا، تیرا کار میرا، میرا کار تیرا، الہی کوئی تجھ سے کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، اور اپنے آپ کو رب کے حوالے کرو۔ سچی بات۔ حضرت شیخ الحدیث مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف میں غالباً ایک چیز لکھی ہے کہ جو شخص اپنے مرحوم کو دیکھنا چاہے، جو شخص کوئی فوت ہو گیا ہے اس کو دیکھنا چاہے، اور یہ ہم نے کئی مشاہدات کیے ہیں، کئی مشاہدات کیے ہیں، اس کا تجربہ کیا ہے، اس کو دیکھنا چاہے تو 4 رکعت نفل پڑھے، اور اس میں سورت لکھی ہوئی ہے الہاکم التکاثر، وہ اس کی تعداد لکھی ہوئی ہے، وہ پڑھے تو اللہ جل شان ہو، اگر مسلسل یہ عمل کرتا رہے تو اللہ پاک کسی کو جلدی کسی کو دیر میں اس سے ملاقات کرا دیتے ہیں، اس سے ملاقات کرا دیتے ہیں۔ یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس سے ایک واقعہ ہے، اس پہ ایک واقعہ ہے۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بعض اوقات بڑی عجیب باتیں بتاتے تھے، سیلانی تھے، پوری دنیا کی سیر کی، انہوں نے اللہ کی قدرت، اللہ کے مظاہر و مناظر کو دیکھا، سمجھنے لگے کہ احرام مصر کے ساتھ ایک عمارت تھی، ہزاروں سالوں پرانی ایک عمارت تھی، بہت صدیوں پرانی نہیں، ہزاروں سالوں پرانی۔ مشہور یہ تھا اس کے اندر خزانہ ہے، اور لوگ اس کی تلاش میں جو بھی آج تک گیا تھا کبھی واپس نہیں آیا تھا، کبھی واپس نہیں آیا تھا۔ اور کچھ لوگوں نے یہ ترتیب بنائی کہ ہم جو ہے ایسے کوئی مواصلاتی، موبائل کا سسٹم تو تھا نہیں، کچھ مواصلاتی جو ہیں کچھ انداز سے آپ کو خبریں دیں گے کہ آگے کیا ہو رہا۔ تو بس ان کی آخری خبر یہی تھی کہ کئی لوگ مرے ہوئے ہیں، دروازے ہیں، بس جب بندہ دروازے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پار کرنے کی، ایک دم خود کار چھریاں آتی ہیں اور انسان کو کاٹ کے رکھ دیتی ہیں، اور دروازے ہی دروازے ہیں، دروازے ہی دروازے ہیں، دروازے ہی دروازے ہیں، ایک سے نکلو دوسرا، دوسرے سے نکلو تیسرا، تیسرے سے نکلو چوتھا، کمرے ہیں، بھول بھلائیاں ہیں، عجیب و غریب ایک نظام ہے، ایک کائنات کا نظام ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو حضرت نے فرمایا، میں نے اللہ پاک سے عرض کیا، یا اللہ، یہ چیز تو مخلوق کو تیری ذات سے دور کرنے کے لیے بنی ہوئی ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کہنے لگے میں نے الہاکم التکاثر پڑھا، اپنے شیخ حضرت خواجہ محمد اویس کرنی ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو میں حضرت کے شیخ تھے، ان سے رابطہ کیا، خیر وہ ایک لمبی بات ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ اس الہاکم التکاثر کو پڑھ کے پھر میں اندر گیا، ان سے رابطے کی، ان کی ہدایات لے کے، کہنے لگے جب میں اندر گیا تو اندر ایک عجیب و غریب نظام تھا، عجیب و غریب، وہ انہوں نے مجھے ایک تفصیل بتائی، عجیب تفصیل بتائی، اور تفصیل بھی کوئی میرے خیال میں آدھا پونا گھنٹہ چاہیے اس کے لیے کہ وہاں تھا کیا اللہ کا، وہ ایک طلسماتی دنیا، لفظ سننا کبھی، طلسماتی دنیا، وہ واقعی طلسماتی دنیا تھی۔ میرے دل میں اللہ پاک نے دل میں ڈالا کہ یہ اس کا آخری دن ہے اس عمارت کا، میں فوراً واپس پلٹا، اور جب میں واپس آیا باہر نکلا، وہ نیچے دھنسنا شروع ہوئی، کئی بہت اونچا ایک ٹاور جسے میں عرض کر دوں، دھنستا دھنستے دھنستے، اور وہاں آج ایک جھیل ہے، وہاں کوئی عمارت تھی نہیں تھی، کوئی خبر نہیں۔ یہ کیا ہے؟ دلی کے لال قلعے کو جب بادشاہ آئے، انگریز آئے نا، انہوں نے دیکھا کہ ایک حمام ہے، اور اس حمام میں سردی جتنی سخت ہوتی جائے گی گرم پانی اتنا سخت ہوتا جائے گا، موسم جتنا ٹھنڈا ہوتا جائے گا گرم ہوتا جائے گا، پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے آباء و اجداد سے بادشاہی حمام ہے، اور ایسے ہی چل رہا ہے، پانی آ رہا ہے، گرم کہاں سے ہو رہا، کوئی نظام کا پتہ نہیں، بس استفادہ کر رہے، ہر بندہ حمام استعمال کر رہا۔ اب انگریز کا مزاج ہے کیا کیوں کیسے کا، اس نے جو حمام کو کہا کہ توڑو،
اب توڑا تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے، اس کی بتی بھی ختم نہیں ہوئی، اس کا تیل بھی ختم نہیں ہو رہا، صدیوں سے جل رہا ہے، اور اس چراغ کا کمال تھا اللہ کے امر سے کہ وہ پانی ٹھنڈا بھی ہو رہا تھا، گرم بھی ہو رہا تھا۔ جب وہ توڑا تو سارا کچھ ختم ہو گیا۔ ایک کائنات کے نظام ہے، ماورائی دنیا، ماورائی دنیا ہے، اور اس لیے ہے کہ پہچانو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، خیر قرآن پاک اٹھا رہا تو قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے، اچھا ٹھہر جا تو پہلے پڑھ الف لام میم ذالک الکتاب۔ الف لام میم کے پڑھتے ہی انسان عاجز آ گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے تو اس کا مجھے ترجمہ کر کے دکھا، باقی آیتوں کا ترجمہ تو اپنی مرضی سے کرتا ہے، تو اپنی مرضی سے کرتا ہے، تو اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، پہلے عرض کیا کہ دنیا میں جتنے لوگوں نے گمراہ کیا ہے وہ سب وہ ہیں جنہوں نے کتابیں پڑھ کے گمراہ کیا ہے۔ کسی اللہ والے کا تربیت یافتہ اس نے آج تک کسی کو گمراہ نہ کیا ہے، نہ گمراہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الف لام میم کا جو لفظ ہے انسان کو عاجز کر دیتا ہے۔ کائنات کے کوئی خزانے ہیں رازوں کے، کائنات کے کوئی خزانے ہیں علم کے، کائنات کے کوئی خزانے ہیں ایسے جو تیری عقل سے ماوراء ہیں، بس خیال کرنا ان کو یہیں چھوڑ دینا، ان کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو خود نہ بھٹک جائے۔ اور اگر سمجھنے کی کوشش کرنا تو کہہ دینا کہ اے اللہ مجھے سمجھا دے کہ تیرے پاس علم کے خزانے ہیں، اپنی مرضی سے سمجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور ہر کائنات کا راز، کائنات کا ہر راز ایک سبق دیتا ہے، یاد رکھیے گا، ایک سبق دیتا ہے کہ کوئی ہے ان رازوں کے پیچھے، کوئی ہے۔ کھلونوں کی دکان، کھلونے گر رہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی، کہتے کوئی ہے جو کھلونے گرا رہا ہے، کوئی ہے اس کائنات کے اندر جو اس سارے نظام کے پیچھے، اس سارے نظام کے پیچھے۔ ہمارے پاس علم ہی کیا ہے؟ ہماری دنیا اتنی چھوٹی، میں نے آپ کو عرض کیا کہ رائی کا پہاڑ ہو، اس میں سے ایک رائی لے لی جائے تو اس رائی کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری زمین اتنی چھوٹی ہے، اللہ جل شانہ کا نظام میں تو رائی کا پہاڑ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ نے مثال دی ہے کہ دنیا کا جتنا خلا ہے، جتنا خلا ہے، آسمان اور زمین کا کتنا پیٹ ہوگا بڑا، کوئی اندازہ کر سکتے ہیں بھائی؟ اللہ والو جاگ رہے بھاگ رہے، یہ جتنا خالی جگہ ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری خالی جگہ کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، ایک پرندے کی ذمہ داری لگائی جائے، وہ روزانہ آ کے ایک دانہ لے کے جائے، ایک وقت آئے گا یہ سارے رائی کے دانے ختم ہوں گے، مرنے کے بعد کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ ایک وقت آئے گا یہ رائی کے دانے ختم ہو سکتے ہیں، ہو جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو کوئی بھی چیز ہو اس کے پیچھے کوئی ہے، اور وہ ہے رب، ایک اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ یہ ساری کائنات کے جو خزانے ہیں نا، جو ہماری عقلوں سے ماوراء ہیں، جو ہماری سمجھ سے، ہمارے شعور و ادراک سے ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن ہو جاتا ہے۔ دعاؤں سے بھی لوگ ٹھیک ہوتے ہیں۔ ہمارے پانی کو یہ دم کیا ہو پانی، میرے پاس رپورٹ پڑی ہے PCSIR کی، بندہ لے گیا اور اس نے ٹیسٹ کرایا، میں نے کہا ایک اور ٹیسٹ کرا کے لا، اور ٹیسٹ کرایا۔ اب PCSIR کی لیبارٹری کہتی ہے کہ یہ پانی کو یہ دنیا کا پانی نہیں ہے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں عجیب و غریب پانی ہے، اس کے اندر کمالات ہیں، دم کیا ہو پانی؟ ارے یہیں سے بھرا ہوا ہم نے، لیکن اس پہ کس کا نام دم کیا؟ اللہ جل شانہ۔ یہ اس نام کی طاقت ہے، یہ اس نام کی قوت ہے۔ میرے پاس رپورٹ پڑی ہوئی ہے PCSIR لیبارٹری، اس نام کی طاقت ہے، یہ اس نام کی قوت ہے۔ یہ تو میرا کمال نہیں ہے کہ میں نے تھرمس میں پانی بھر کے رکھ دیا، نہیں، یہ اللہ کے نام کا کمال ہے، یہ اللہ جل شانہ کے نام کی طاقت ہے۔ ان واقعات کے پیچھے کوئی واقعات سنانا یا ماورائی دنیا، انوکھی دنیا جو انسان جس کو سمجھ نہ سکے، یہ بیان کرنا مطلوب نہیں۔ ان کے پیچھے ایک سبق ہے کہ کوئی ہے اس کائنات میں جو اس نظام کو چلا رہا، اور اس نظام کے اوپر اس کی گرفت ہے، وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے، جس کے پاس ہم قریب ہم لوٹ کے جانے والے ہیں۔
اور کوئی جلدی اور کوئی دیر میں. بعض چہرے ایسے ہیں 10 میں آتے تھے، ایک صاحب یہاں آ کے بیٹھتے تھے، یہاں ہر دفعہ 10 میں یہاں بیٹھتے تھے. آج میں ان کا چہرہ سامنے ہے، ان کا چہرہ میرے سامنے ہے، میں اس جگہ کو دیکھ رہا ہوں. اللہ کی قسم وہ انسان نہیں ہے. ایک وقت آئے گا ہم میں سے کوئی نہیں. آج ایک جگہ میں گیا، ایک جھٹکا لگا. ایک صاحب نے ایک جگہ خریدی، وہ جو مالک تھے نا وہ سامان لینے آئے. اب یہ صاحب اس جگہ کے اندر کھڑے ہیں. مالک یوں سیڑھیاں چڑھے اور یوں دیکھ کے یوں نیچے پلٹ گئے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اپنے ملازموں کو ہدایات دے کے چلے گئے. ایسا عجیب لگا. میں نے کہا بڑی بے وفا جگہ ہے، کل یہی تو مالک تھا. آج اس نے پیسے لے کے اس کو بیچ دیا اور یہ مالک ختم اور وہ مال اس کے پاس رہے گا نہیں. معلوم ہوا اس سے پہلے بھی کوئی اس کا مالک تھا، معلوم ہوا اس سے پہلے بھی کوئی ایک مالک تھا، معلوم ہوا اس سے پہلے بھی کوئی ایک مالک تھا. ارے آج جو بوڑھی ہو گئی ہے نا، کل کو یہ چہکتی ہوئی بہو بن کے آئی تھی. ہاں آج جو بوڑھی ہو گئی ہے نا اس گھر کے اندر، جس میں نے پہلے دفعہ عرض کیا کہ تو آپ کی دعاؤں سے بس امی بہت بیمار ہے، ساتھ صاحبہ آپ ذرا تھوڑا سا علم لگا کے دیکھیں کہ ذرا کب ٹھیک ہوں گی. یہ کب ٹھیک سے مراد کب ٹھیک نہیں، یہ کب جان چھوڑیں گی. یہ بوڑھی جو ہے نا، جو آج اس گھر کے اندر بوجھ بنی ہوئی ہے، یہ ملکہ بن کے آئی تھی. معلوم ہوا سدا نہیں رہ گئی. وہ ایک بابا جی تھے نا، مجھے دیکھ کے کہنے لگے، مجھے اکثر دیکھ کے وہ یہی کہتے تھے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، فوت ہو گئے. کہ مجھے اکثر دیکھ کے کہتے تھے سدا نہیں رہنے ہٹ پساریاں دے، سدا نہیں رہنے بیٹھے حکیم، اوے تارکا، ایسی لفظ کہتے تھے. یہی مجھے بالکل یہی انداز کہتے تھے. سدا نہیں رہنے ہٹ پساریاں دے، سدا نہیں رہنے بیٹھے حکیم. اوہو بے وفا جگہوں سے دل لگا لیا. کل کس کے پاس تھی؟ کسی اور کے پاس تھی. آج کس کے پاس؟ درویش گئے، بادشاہ کا تخت لگا ہوا، محفل بیٹھی ہوئی ساری کے ساری. کہنے لگے اس سرائے میں کسی ہم فقیروں کو رات میں رہنے کی اجازت ہے؟ تو بادشاہ کیسی بات کر رہا ہے، یہ سرائے ہے، بادشاہ کا محل ہے. نہیں یہ سرائے ہے، سرائے ہے. انہیں کیسے؟ انہوں نے کہا تجھ سے پہلے کون تھا؟ انہوں نے کہا میرا ابا تھا. اس سے پہلے؟ انہوں نے کہا میرا ابا. اس سے پہلے؟ اس کا ابا. سرائے تو ہوئی، سرائے تو ہوئی، اور کیا ہوئی؟ میرے محترم دوستو، کائنات کے انہونے انوکھے واقعات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. یہ بھی بتا دوں، یہ سبق آخر میں عرض کر رہا ہوں، ایک غیر اختیاری چیزیں ہیں، ایک اختیاری چیزیں ہیں. غیر اختیاری چیزیں یہ ہیں، مجھے یہ پتہ چلے جیسے حضرت شیخ جو ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کو انہوں نے کائنات کا نظام دیکھا تھا، میں بھی دیکھ لوں. مجھے اکثر ایک بندہ رکا لکھتا ہے، آخر میں لکھا ہوا ہوتا ہے حمزات کا دیوانہ. سبحان اللہ. میں نے کہا ابھی تک بھی اس کو یہ لکھنا نہیں آیا کہ حضور کا دیوانہ، اللہ کا دیوانہ. حمزات، وہ کہتے ہیں مجھے حمزات مل جائے اور میں اپنی من پسند شادی کر دوں. بیچارہ مجھے اکثر یہی کہتے ہیں، اپنا خط میں اپنی کیفیات لکھتا ہے نا، آخر میں لکھتا ہے حمزات کا دیوانہ. اوہو، میں کہتا ہوں بھائی میرا ہی قصور ہے، اس کو اللہ کی ذات کی حب محبت میں اس کو سکھائی نہ سکا. میرے محترم دوستو، ایسی ہستی سے محبت کریں جس نے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے. غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں. ایک اختیاری چیزیں ہیں، اعمال، آخرت، ذکر، تسبیح، دعا، گناہوں سے بچنا، اللہ جل شانہ کا تعلق، اللہ پاک کی محبت، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا عشق، آپ کی اتباع. خیال کرنا لاہوری ذرا جذباتی ہوتے ہیں،
عید میلاد النبی کو بھول نہ جانا. میں نے کہا تھا مومن کا ہر دن 12 ربیع الاول ہوتا ہے اور مومن کا ہر مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے. ہاں میں نے پوچھا پچھلے سال ایک دیوانے سے, میں نے کہا کتنا تیل لگایا کرے؟ 12 من تیل لگا دیا. بھئی کیوں لگایا کرے؟ چراغاں کی. کس لیے کی؟ کہ کملی والے کی آمد تھی. میں نے کہا اس کے بعد کہنے ختم. یہ تو عشق تو نہ ہوا. ابا جی کو ایک دن تو پیٹ بھر کے روٹی کھلا دی, دوسرا دن نہیں بھائی. ارے مومن کی صبح ہوتے ہی مومن کو محسوس ہوتا ہے میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے قیامت کے دن منہ دکھانا ہے. ہاں منہ دکھانا ہے, ٹاکرا ہونا ہے, آمنا سامنا ہونا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اور پوچھیں گے میرے امتی بتا میرے لیے تو کیا لایا تھا. اور آج کا دن ایک اللہ والے کی بات بتا کے بات ختم کر رہا ہوں, سن لینا ذرا. فرمایا جس دن جس شخص نے سارا دن میں ایک پل بھی اپنے نبی علیہ السلام کو ناراض نہیں کیا, ایک پل بھی اپنے نبی علیہ السلام کو کیا نہیں کیا, ایک پل بھی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کیا, ایک پل بھی. سمجھ لے وہ سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھا رہا. کتنا خوش نصیب ہے جس کو قدموں میں بیٹھنا نصیب ہو جائے. کتنا خوش نصیب ہے جس کو قدموں میں بیٹھنا نصیب ہو جائے. خوش نصیب ہے وہ شخص, خوش نصیب ہے وہ شخص. میں میلاد کی خوشیوں کو کا مخالف نہیں ہوں اللہ والو. میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد, حضور کی آمد کو شیطان نے ناپسند کی تھی. مومن ناپسند کر سکتا ہے یا ناپسندیدگی کا اظہار پہ جرأت کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. میں صرف اس سبق کو یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں. ہمارا ہر دن ہماری ہر رات شب میلاد ہو ہیں, اور ہمارا ہر دن 12 ربیع الاول کا دن ہو, اور وہ دن ہو جس میں اعمال ہوں, اعمال اور درود پاک پڑھنا ہو, اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت میں ڈوب کے آپ کی زندگی کے ایک ایک عمل کو چومنا ہو. کتے کے قدم چوم رہا تھا مجنوں, انہوں نے کہا پاگل آدمی ہو گیا تو, اس لیے عشق نے پاگل کر دیا. کہنے لگے لالا کی گلیوں سے آیا ہے, اس کے پاؤں کو مٹی لگی ہوگی, شاید کوئی اس کے پاؤں کو لگ جائے. میں تو لیلا کے پاؤں کو چوم رہا ہوں, کتے کے قدم کہاں چوم رہا ہوں. یہ عشق جس نے ایک عقل مند کیس جیسے آدمی کو مجنوں بنا دیا, دیوانہ بنا دیا, ہمارے اندر آ جائے کہ ہم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دیوانے ہو جائیں. اور جو حقیقی محبت ہے, جو اصلی محبت ہے, جو سچی محبت ہے, جو ستھری محبت ہے, وہ یہی ہے کہ آپ کی زندگی میں اپنے آپ کو ڈھال لیں. ہمارا تن, ہمارا من, ہمارا دھن, ہماری چاہتیں, ہماری محبتیں, ہماری مروتیں, ہماری سوچیں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچوں کے مطابق, آپ کی مرضی کے مطابق آ جائیں. اللہ کی قسم یہ عاشق رسول ہے, چاہے اسٹیکر لگائے نہ لگائے. اسے کسی سے لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہے, اسے کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عاشق ہے, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی, تیرا درد کیا ہے یا رب. میں تو بس خبر ہی نہیں تھی, بے خبرہ تھا. تو کسی تیرے دیوانے اور عاشق سے میں نے اپنے دامن کو وابستہ کر لیا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی, تیرا درد کیا ہے یا رب. تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. مجھے آ گیا ہے جینا, مجھے آ گیا ہے مرنا. بس یہ ہے زندگی کی اصل حقیقت, یہ ہے زندگی کی اصل حقیقت. ساری کائنات کے خفیہ علم تیرے پاس آ جائیں تو اڑنے لگ جائے, اور کملی والا کا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق, اتباع اور محبت نہ ملی, کیا تو کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا.
اگر اڑنے میں دلائی لامے بدھسٹ جو ہیں، یہ چین اور تبت کے اب بھی واقعات ہیں، اس دن بھی مجھے ایک بندہ ملا، اگر اڑنا ہی معراج ہے تو وہ اڑتے ہیں، وہ تو دین اسلام ایمان کو مانتے نہیں، تو پھر کیا ایسا اڑنے والا وہ آپ کہیں گے کہ عاشق رسول ہے؟ یاد رکھنا عشق کی حقیقت عمل سے ہوتی ہے، عشق کی حقیقت الفاظ سے نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی کو ڈھالتے چلے جائیں، اپنی زندگی کو ڈھالتے چلے جائیں، اور غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے نہ پڑنا کہ میں بھی اڑنے لگ جاؤں۔ یہ واقعات جو طارق نے آج سنائے ہیں، چند واقعات میں نے سنائے ہیں، بہت سے تو سنائے ہی عقل میں آ ہی نہیں سکیں گے۔ یہ بھی میں نے جو سنائے ہیں، یہ بھی کچھ برتن سے بڑے واقعات ہیں، یہ بڑے برتن کے لیے عام عقل میں نہیں، سمجھ میں نہیں آتے۔ آدمی کو سمجھ عقل سے آتی نہیں، اپنی عقل اور سمجھ سے پھر ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ہوتا نہ سمجھ ہے، اور بے سمجھ ہو کے اپنی سمجھ کو کھو بیٹھتا ہے۔ سمجھنا ہے تو سمجھ والے کے پاس جاؤ، اس سے سمجھ، جس کو سمجھ آئی ہے وہ سمجھائے گا۔ سمجھ سے سمجھ ملتی ہے، جس کو سمجھ نہیں اس سے کیا سمجھے گا؟ تو وہ سمجھائے گا تو دیوانہ بنائے گا۔ تو ہر واقعے کے پیچھے ایک سبق ہے، اور اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے جو سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ ارے رب کو نہ ماننے والے نا، رب کو نہ ماننے والے وہ بھی رب کو ماننے پہ سائنس کی وجہ سے مجبور ہو گئے ہیں۔ سائنس کے ذریعے سے رب کو مانا تو کیا مانا؟ ارے مومن بن کہے یؤمنون بالغیب، سائنس کے ذریعے رب کو مانا تو کیا مانا؟ کہ سائنس یہ کہتی ہے، ریسرچ یہ کہتی ہے، ٹھیک ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن میرے دوستو عاشق کی دنیا اور ہوتی ہے، عاشق کی زندگی اور ہوتی ہے، عاشق کی سوچیں، عاشق کے دن رات اور ہوتے ہیں۔ عاشق کہتا ہے عقل مانے نہ مانے، سمجھ آئے نہ آئے، لیکن اللہ ہے، اور اللہ جل شانہ کی اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی اتباع کرنی ہے، اور اللہ پاک کی چاہت کو پورا کرنا ہے۔ یہ ہے عاشقانہ انداز۔ تو عاشق بنیں گے نا؟ ہاں، تو آج کے بعد اپنی زندگی کو دن رات کو خود دیکھیں، اور ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ جل شانہ کی کتنی ماننی آ رہی ہے، آ گئی ہے۔ ہمارا من کتنا چاہتا ہے، دیکھو پہلے اندر چاہتا ہے پھر باہر چاہتا ہے۔ ہمارا من کتنا چاہتا ہے، ان مجالس میں بیٹھنے کو دل چاہتا ہے، یہیں سے اپنے آپ کو پڑھ لیں، کتنی بے چینی ہے کہ کب ختم ہو، کب نکلے، کتنی طبیعت چاہ رہی ہے، یہیں سے اپنے آپ کو پڑھ لیں۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، ایک دم ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایسے کبھی کبھی بات فرماتے تھے، ایسے بیٹھا چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا آپ نے کچھ دیر بات لمبی ہو گئی، فرماتے رہے لمبی ہو گئی، تو ایک دم ایسی فرمایا بھائی اپنے اندر کو پڑھو، کس کا دل کے اندر بیزاری ہے اور کس کے دل کے اندر چاہت ہے کہ اور مل جائے، اور مل جائیں، اور موتی مل جائیں، کچھ اے اللہ تیری محبت کے موتی اور مل جائیں، تیرے حبیب کا عشق اور مل جائے، یہ جو فیض بٹ رہا مجھے بھی اور مل جائے، کس کے اندر یہ طلب ہے اور کس کے اندر بیزاری ہے؟ فرمایا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ سے پوچھ لو، اگر بیزاری ہے تو پھر دیکھ لو کہ ایسی جگہ جہاں رب ملتا ہے، اگر وہاں بیزاری ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ کے پانی کی طلب نہیں ہے، اور جس من کے اندر رب کی طلب نہیں ہے وہ من ویران ہے، وہ من ویران ہے، اور ویران من کو لے کے اگر قبر میں جائیں گے تو اس کی قبر ویران ہوگی، یہ لفظ فرمائے، ویران ہوگی، اس کی آخرت ویران ہوگی۔ تو کس کا دل کتنا لگ رہا، کون ہر منگل کی کتنی انتظار کرتا ہے، اس کے اندر ایک چاہت ہوتی ہے، ایک بے چینی ہوتی ہے، اور اس کو ہر رکاوٹ کو دور کر کے وہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور کون کتنا جو ہے
مجبوری سے بیٹھا ہوتا ہے. ایک چور تھا, وہ چوری کر کے نا مسجد کے اندر اس نے گڑھا کھودا, چوری کر کے گڑھے کو گڑھا کھود کے اس کو دفن کر کے پھر بیٹھا ہوا تھا, ایسی تسبیح پڑھ رہا تھا. ایک بندے نے مسجد کی باہر دیوار کے ساتھ تھوکا نا, تو وہیں سے غصے میں کہنے لگا تجھے مسجد کے ادب کا پتہ نہیں, مجبور بیٹھا ہوں ورنہ تجھے آ کے ادب بتا دیتا. کمال ہے نا. اس نے مسجد کی دیوار کے باہر تھوکا اور یہ چوری مسجد کے اندر دفن کر کے بیٹھا ہوا ہے. کہنے لگا کہ تم مسجد کی دیوار کے پاس تھوکتا ہے, مجبور بیٹھا ہوں, یعنی چوری کے اوپر بیٹھا ہوں نا, مجبور بیٹھا ہوں ورنہ تجھے آ کے ابھی ادب سکھا دیتا تھا. کون مجبور بیٹھا ہے اور کون جی کے اندر ہے کہ یا اللہ یہ سعادت کی گھڑیاں ہیں, دنیا میں بھی گزر جاتی, تیری محبت میں گزر گئیں, شاید کوئی بات میری آخرت کا سامان بن جائے, شاید کسی کی دعا میری آخرت کا ذریعہ بن جائے, شاید کسی کے ساتھ بیٹھنا اور کسی کے الفاظ یا اللہ میری دنیا کو سنوارنے کا ذریعہ بن جائیں. آپ یقین جانیے اتنے سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا, میں تو اپنی آنکھوں سے کئی واقعات دیکھتے ہیں. ہر منگل کے گزرنے کے بعد, بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار پیر, یہ ہر منگل کے گزرنے کے بعد فون کے ذریعے, خط کے ذریعے یا ملاقات کے ذریعے کوئی واقعہ نہ ہوا ہو مجھے یاد نہیں. کیا بتاؤں, کیا لکھوں آپ. ہوا سے مراد لوگ آ کے مجھے بتاتے ہیں یہ واقعہ ہوا, یہ واقعہ ہوا, یہ واقعہ ہوا, یہ واقعہ ہوا. ایسی عجیب و غریب واقعات بتاتے ہیں, میں بتاؤں تو عقل میں سمجھ ہی نہیں آئے گی میں کیا کروں. میرے دوستو, طلب کے ساتھ ہو, تڑپ کے ساتھ ہو, بےچینی کے ساتھ, اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے, اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے, اپنی دنیا کو سامنے رکھ کے جو چلے گا اللہ جل شانہ اس کو چلاتا رہیں گے. فرمایا ایک لفظ بتاتا ہوں, یہ آج کے بعد یاد رکھیے گا اور اس کو دل پہ لکھ لیجئے گا. قبولیت کے لیے دو چیزیں شرط ہیں. قبولیت کے لیے ایک اہتمام, دوسرا استقامت. سمجھ گئے؟ قبولیت کے لیے میں کبھی پوچھوں گا پھر آئندہ درس میں یا اس سے آئندہ کہ میں نے ایک بات عرض کی تھی, سونے والے بھی آپ جاگ جائیں. قبولیت کے لیے دو چیزیں شرط ہیں. ایک اہتمام. ٹرین کا وقت ہے 5 بجے, میں کتنے بجے پہنچا؟ 4 بجے. یہ ہے اہتمام. گھنٹہ پہلے, آدھا گھنٹہ پہلے. ٹرین 5 بجے تو اس کا ڈپارچر ہو گیا, وہ نکل گئی, میں 5:10 پہ پہنچا. ایک اہتمام, عمل میں اہتمام سے پہنچنا, اہتمام عمل. اور دوسرا استقامت. آج کر رہا تو کل بھی کر رہا, کل کر رہا تو پرسوں بھی کر رہا. اور میں قبولیت کے لیے دو چیزیں شرط ہیں. آج یہ لفظ میرے یاد رکھیے گا, یہ میں نے عرض نہیں کیا, بہت بڑی ہستی کی بات ہے, ان کی بات عرض کر رہا ہوں. فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے, انہی کا مطلب نکل رہا ہے. یہ میں اہتمام, قبولیت کے لیے دو چیزیں شرط ہیں. جب تک اوپر سے قبولیت نہیں ہوگی نا تو لاکھ دنیا کے جتن کر لے کچھ نہیں ہو سکے گا ہے. اور اوپر قبول کروانے کے لیے اپنے آپ کو یہ دو چیزیں شرط ہیں, ایک اہتمام, دوسرا استقامت. اللہ جل شانہ مجھے آپ کو اہتمام عطا فرمائے, اہتمام عمل عطا فرمائے اور عمل میں استقامت عطا فرمائے. اب بیٹھ کے ذکر کریں گے, اللہ جل شانہ سے مانگیں گے کہ اللہ جو باتیں کی ہیں نا یہ باتیں ہی ہیں, یہ بول ہی ہیں. کیا ہے؟ یہ بول ہی ہیں. ہمارے جیوں میں تو ان کو اتار دے. اللہ چاہے گا تو ہوگا, اللہ نہیں چاہے گا تو کبھی نہیں ہوگا. یا اللہ ان بولوں کو اللہ میرے من میں اتار دے, میرے جیوں میں اتار دے. درود پاک پڑھا ہے اللہ تیرے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, پھر فاتحہ پڑھی, اللہ جل شانہ کو پکارا, یا اللہ یہ چیزیں میرے من میں اتر جائیں, اللہ پوری امت کے سارے عالم کے سارے انسانوں کے منوں میں اتر جائیں. یہ ہے ذکر اور یہ ہے دعا, یہ ذکر ہے. ذکر الفاظ کا نام نہیں, ذکر تو کیفیات کا نام ہے. اندر ایک لفظ کہتے ہی اندر جا کے لگے, یا ارحم الراحمین, یا ذل جلال والاکرام, یا مسبب الاسباب,
یا دلیل المتحیرین، ایسی اندر ایک لگے الفاظ رٹے نہیں، ارے رٹے رٹے الفاظ نہ پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر ہفتے آئیں اور رٹے رٹے الفاظ پڑھ کے چلے جائیں، خیال کرنا دعا کی نعمت سے محروم ہو جائیں گے، دعا کے لطف سے محروم ہو جائیں گے، اور آخری بات بتا رہا ہوں، دعا کے ثمرات سے محروم ہو جاؤں گے۔ رٹے رٹے الفاظ نہیں اللہ والو، اس میں ہر لفظ ایک درد ہو، اس میں اللہ جل شانہ کی ذات عالی کو متوجہ کر کے اللہ کی ذات میں کھو کے، اس کا نام ہے ذکر۔ کیسے کریں گے؟